السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے آپ کی دعاؤں سے، بے شک اس پاک ذات کے کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ شکر تعالیٰ۔ تو جی یہ تصاویر دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے خالو۔ یہ بھائی جو ہے نا، انہوں نے بھیجا ہے ہمیں اپنے خالو کا واقعہ، اچھا، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ واقعہ ہے 11 جنوری کا، پچھلے مہینے۔ اور ابھی ہے جی ایک مہینے پہلے کا یہ پہلے۔ واقعہ ہے اور فیصلہ آباد میں ہوا ہے۔ اچھا، جی واقعہ جی یہ ہے کہ ان کے خالو اچانک بیمار پڑ گئے، اچانک، اور ڈاکٹر ہاسپٹل ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا صحیح۔ کہ ہوا کیا ہے۔ خالو کا نا پیٹ پھول گیا، اچھا، خالو کا پیٹ شدید پھول گیا اور آنکھیں جو ہیں وہ سرخ ہو گئیں۔ صحیح۔ اب ڈاکٹر چیک کریں، ڈاکٹر کہیں یار نہ ان کے پیٹ میں پانی ہے، اچھا، نہ گیس ہے، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ ان کا پیٹ کیوں پھول گیا۔ چلو بھائی ان ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہا، یہ اسپتال صحیح نہیں ہے، دوسرے پہ چلتے۔ ادھر بھی سر سارے ٹیسٹ، ہر طرح چیکنگ، ہر اینڈوسکوپی وغیرہ شاید کی جاتی ہے ایسے موقع پہ، سب کر لیا نا کہ بھائی پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، کیوں پھولا ہوا ہے پیٹ میں، مطلب کیا ہو گیا ان کو، آنکھیں لال سرخ۔ صحیح۔ اب جی یہ سب بہت پریشان، یہ علاج ہو رہا ہے دوسرے شہر میں۔ اچھا، یہ جو ان کے کزن ہیں، ان کی سالی کے بیٹے جنہوں نے واقعہ بھیجا ہے آپ کو، یہ فیصلہ آباد میں رہتے ہیں۔ اب جی وہ تمام ہسپتال دیکھ لیے تو ایک ڈاکٹر آ کے ان کو کہتے ہیں کہ آپ ان کا روحانی علاج کروائیں۔ اچھا، ڈاکٹر نے ہی گائیڈ کیا۔ یہ تیسری چوتھی بار یہ واقعہ سامنے آ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ آپ روحانی علاج کروائیں۔ اچھا جی، وہ اب بات ہوئی بہن سے، مطلب ان کی سالی سے، خالو کی سالی سے جو فیصلہ آباد میں تھے۔ انہوں نے کہا آپ فیصلہ آباد آ جاؤ، یہیں پہ ہم علاج کروا لیتے ہیں ان کا، اچھا، روحانی علاج۔ وہ آ گئے جی۔ اب یہ بتا رہے ہیں بھائی ہمیں کہ بھائی جب وہ گھر آئے نا ہمارے، تو میں ان کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ نہیں مسئلہ کوئی اور ہے۔ کہتا ہوں میں آپ کے شوز دیکھتا ہوں، مجھے اندازہ ہو گیا کہ خالو کو جو طبیعت ہے نا یہ کوئی نارمل نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے۔ کہتے بھائی ہم نے خود دیکھا ان کا پیٹ بہت زیادہ پھولا ہوا، آنکھیں لال سرخ، اور وہ کہیں سے خالو لگ ہی نہیں رہے تھے۔ اچھا، یہ بات ہے نوٹ کرنے والی نا، خالو کیونکہ اپینڈکس چینج ہوتی ہے نا فوراً۔ اب بتا رہے ہیں کہ کیا ہوا، مجھے گڑبڑ محسوس ہوئی ہمارے گھر میں نا کہ یار کوئی گڑبڑ ہے۔ خیر جیسے تیسے رات کو سوئے، خالو تو ہیں اب کیا کریں۔ کہتے جب ہم سوئے رات کو، آدھی رات کو چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی خالو کی روم سے جو ان کو کمرہ دیا ہوا تھا۔ ہم سب بھاگتے ہوئے گئے تو کیا دیکھ رہے ہیں، خالو نے ہماری خالہ کا گلا پکڑا ہوا ہے اچھا، دونوں ہاتھوں سے، اور عورت کی آواز میں چیخ رہے ہیں کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گی، میں اسے لے جاؤں گی۔ کہتے سجاد بھائی وہ آواز، ہم کھڑے کھڑے کانپنے لگے، وہ ایسی آواز تھی۔ کہتے ہیں آپ جو بتاتے ہیں نا مجھے اب اندازہ ہو رہا ہے کہ کیا گزرتی ہوگی۔ کہتے سننا بڑا آسان ہے، لیکن جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا کہ میرے خالو اپنی بیوی میری خالہ کے دونوں ہاتھوں سے گلا دبا رہے اور عورت ان میں کہہ رہی ہے تو جناب کمرے کا ماحول، ماموں نے خالہ کا گلا اپنی بیوی کا دبا رہے ہیں، پوری فیملی ان کی آدھی رات کو جمع ہے کمرے میں، صحیح، اور عورت کی آواز میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گی، میں اسے لے جاؤں گی۔ کانپ رہے ہیں سب خوف کے مارے۔ کہتے ہیں نا کہ ہمارے رونگٹے کھڑے، ڈر کے مارے، برا حال ہمارا۔ والد صاحب ان کے ماشاءاللہ نمازی پرہیزگار، تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ ان کے والد صاحب پڑھا، جیسے ہی پڑھا ماموں ان کے بے ہوش ہو گئے، اچھا، جنہوں نے گلا پکڑا ہوا۔ صحیح۔ تو ان کے والد صاحب نے کہا جاؤ پیش امام صاحب کو لے آؤ، علاقے میں مسجد کے جو نماز پڑھاتے ہیں۔ صحیح۔ وہ گئے، ان کو ریکویسٹ کی، وہ ماشاءاللہ سے آ گئے۔ تو امام صاحب جب آئے نا، جب انہوں نے دیکھا نا خالو کو، تو انہوں نے کہا ان سے کہ اس کے اوپر کوئی بری چیز آئی ہوئی ہے، کوئی چڑیل آئی ہوئی ہے، اس نے پکڑا ہوا ہے اس کو۔ پھر جی وہ اٹھتے ہیں، اٹھاتے ہیں خالو کو اور گول دائرے بناتے ہیں کمرے کے اندر۔ اچھا، ایک بڑا گول دائرہ، ایک چھوٹا گول دائرہ۔ صحیح، چھوٹے گول دائرہ میں بٹھا دیا ماموں کو،
اور بڑے گول دائرے میں بیٹھ گئے خود صحیح. اور پڑھنا شروع کر دیا. کہہ رہے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ امام صاحب پڑھ رہے ہیں، خالو جو ہیں وہ عورت کی آواز میں چیخ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، اور امام صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا اس کے پڑھنے سے، چلے جاؤ یہاں سے. امام صاحب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں. خیر پڑھتے رہے کافی نہ، یہ پوچھ رہے ہیں کون ہو تم، کیوں تنگ کر رہے ہو اس کو. اب وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں بتاؤں گی اس کو، میں چھوڑوں گی نہیں، بس میں اس کو لے کے جاؤں گی ساتھ اپنے. خالو اب سب پریشان ہے کہ ایسا کیا کر دیا انہوں نے. امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں آتے ہی کہ یار اس نے کوئی غلطی کی ہے، اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے جو اس کے اوپر یہ جو اتنا حاوی ہوا ہے نا مسئلہ. وہ کہتی ہے عورت چڑیل کہ اس نے درخت کے نیچے بیٹھ کر پیشاب کیا. پڑھے لکھے، ینگ، میچیور، وہ کہہ رہی ہے کہ اس نے مجھ پر، میرے بچوں پر، مطلب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کھانسے بھی نہیں، یہ بھی نہیں کہا کوئی ہے تو ہٹ جائے، بس جلدی میں کہہ لیں، ایک برائی میں کہہ لیں، انہوں نے یہ کیا. یہ 11 جنوری کو ہوا جی فیصلہ آباد میں. اب جی خیر امام صاحب پڑھ رہے ہیں، غلطی معافی، وہ مان نہیں رہی. انہوں نے پھینکا پانی اس کے اوپر، گول دائرہ بنایا ہوا، خود ادھر بیٹھے ہوئے، سامنے ان کو بٹھایا ہوا، اور پانی جو ہے نا ان کے اوپر پھینکا. وہ بے ہوش ہو گئے. امام صاحب کہتے ہیں میں نے پڑھائی کی ہے، میں پڑھ بھی رہا ہوں، مزید پڑھوں گا، آپ جو ہیں احتیاط سے رہیے گا، احتیاط کیجیے گا، کچھ دن نازک ہیں، بہت احتیاط سے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، چلے گئے.